اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز کا یہ پارٹ 6 ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے حضرت عبد المطلب کے واقعات سے۔ جیسے پیچھے پڑھ چکے تھے، حضرت عبد المطلب تک ہم واقعہ پیچھے لے کے آ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت عبد المطلب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختصر تعارف کراتے ہیں۔ جیسے کہ معلوم ہے، ہم پیچھے سماعت کر چکے ہیں کہ وہ آب زمزم کا جو کنواں تھا اسے لوگوں نے پاٹ دیا تھا، اور یہ بھی لوگ بھول گئے تھے کہ نہ معلوم وہ کنواں کہاں تھا، کیونکہ ہزاروں سال گزر گئے تھے۔ ایک رات ہوتا کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی پکارنے والا انہیں پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ آب زمزم کے کنویں کو کھودو۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ الغرض کئی مرتبہ یہ خواب جب نظر آیا تو آپ نے اس پکارنے والے سے کہا کہ کون سا کنواں ہے، کیا ہے زمزم، ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا کہ یہ کنواں ہے اور اسے کھودو۔ تو عبد المطلب فرماتے ہیں کہ کہاں پر کھودوں، کوئی جگہ اس کی مقرر کر دو۔ تو اس پکارنے والے نے کہا کہ جب تم حرم شریف میں جاؤ گے، خانہ کعبہ کے آس پاس جاؤ گے، تو وہاں پر ایک کوا تمہیں زمین میں ٹھونگے مارتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ وہی جگہ ہوگی جہاں وہ زمزم کا کنواں ہے۔ الغرض حضرت عبد المطلب بیدار ہوتے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد میں جب حرم شریف پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ واقعی وہاں پر ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو لگا کہ واقعی میرا خواب سچا ہے۔ اب انہوں نے اس کنویں کو کھودنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کا ذکر اپنے قبیلے والوں سے کیا کہ بھئی چلو ایسے سے کنواں کھودتے ہیں۔ لیکن قبیلے والے بولے یہ خواب کی باتیں ہیں، خواب کی باتوں پر یقین کر رہے ہو۔ انہوں نے اس طرح سے ٹال ٹولی کر کے ان سے منع کر دیا کہ اس طرح کے خواب کی باتوں پر یقین نہ کرو، اور کیوں خالی مولی میں محنت کر رہے ہو۔ الغرض حضرت عبد المطلب کو سکون نہیں ملا، ان کے دل سے لگ گئی کہ مجھے یہ کنواں کھود نہیں۔ اس وقت ان کے ایک ہی بیٹا تھا، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے اور کنواں کھودنے لگے۔ کنواں کھودنے کے دوران انہیں خیال آیا کاش میرے 10 بیٹے ہوتے، تو میں اپنے قرابت داروں سے، ان میں خاندان والوں سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور وہاں انہوں نے بے ساختہ ایک دعا کی کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں تیرے نام پر ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آزمائش کے لیے یا جیسے وہ چاہتا ہے دعا قبول کر لیتا ہے۔ الغرض انہوں نے کنواں کھودا۔ کنواں کھودنے کے بعد میں کچھ ہی دیر بعد جب پتھر نکلا، ایک پتھر کو ہٹایا تو وہ سامان جو کہ بنو جرہم جو قبیلہ تھا، جو کنویں کو پاٹتے وقت خانہ کعبہ کا جو سامان تھا، قیمتی سامان تھا، وہ اس میں دبا گئے تھے، وہ سامان نظر آنے لگا۔ اب وہ سامان جب نکلا تو انہیں لگا کہ خواب باقی سچا تھا، اور انہوں نے پھر اسے کھودنا شروع کرا، اور جو سامان اس میں سے نکلا وہ خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، اور وہاں پر پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ وہاں پر نکل آیا تو لوگ بھی خوش ہو گئے، پھر تو لوگ بھی آنے لگے۔ الغرض یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہے، کافی زیادہ دنوں نہیں لیکن کچھ قریب ہی کا واقعہ ہے۔ 2 واقعے بہت قریب نہیں، ایک تو یہ والا آب زمزم کا، اور دوسرا واقعہ جو ابابیل کا لشکر والا تھا۔ الغرض عبد المطلب نے جو دعا کی تھی اللہ رب العزت سے کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اللہ رب العزت نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بیٹا پہلے ہی تھا، 10 اور عطا فرما دی، اب 11 بیٹے ہو گئے تقریباً۔
پھر کیا ہوا کہ انہیں خیال آیا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جب خیال آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ بات ظاہر کی، تو اب یہ سوال اٹھا کہ کسے قربان کیا جائے اللہ کی راہ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ سب کے نام کا قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکل آئے گا اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا۔ یہ قرعہ اندازی اس وقت چلتی تھی۔ تو الغرض انہوں نے قرعہ جب ڈالا تو سب سے چھوٹے بیٹے یعنی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کا نام اس میں آیا، اور یہ حضرت عبداللہ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم۔ جب ان کا نام آیا تو چھوٹے بیٹے سے محبت بھی ہوتی ہے، اور حضرت عبداللہ جو تھے بڑے بہترین اور حسن و جمال اچھا تھا، تو ان سے زیادہ محبت تھی حضرت عبد المطلب کو۔ تو دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہوا تھے، اور آپ بھی وعدہ خلافی کرنے والے نہیں تھے، وفادار تھے، اسی لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کو لے کر چل دیتے اور اسی کنویں کے پاس پہنچ جاتے۔ اتنے میں ہی آپ کے دو اور باقی جو بیٹے تھے وہ اپنے چچا تاؤ قرم خاندان والوں کو لے کر پہنچے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے روکا، بولے تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں نے ایسے ایسے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ تو بولے اس کا کوئی اور حل نکالتے ہیں۔ الغرض انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ آیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ایک ڈنڈیوں پر قرعہ اندازی کی گئی کہ ایک ڈنڈی پر تو حضرت عبداللہ کا نام لکھ دو، اور ایک ڈنڈی پر جو ہے 100 اونٹ لکھ دو، پھر جو نکل آئے گا اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ الغرض پہلی مرتبہ بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کا نام آیا، دوسری مرتبہ بھی آیا ہے، تیسری مرتبہ نہ معلوم کتنی مرتبہ کے بعد میں پھر اونٹ والی ڈنڈی آئی۔ تو اتنے ہی اونٹ حضرت عبد المطلب نے اللہ کی راہ میں قربان کیے اور اپنے وعدے کو وفا کیا۔ الغرض یہاں تک کا واقعہ جو بیان کرنا تھا، اس کا بالخصوص جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ میں بت پرستی شروع ہوئی، اور کس طرح سے نئی نئی بدعتیں جاری ہوئی، کس طرح سے اللہ سے توکل ہٹا کر کے لوگوں سے توکل لگا دیا، یا اپنے علماء، اپنے رہبان، اپنے درویشوں سے توکل لگا دیا، اور انہیں اللہ کے نزدیک سفارشی سمجھتے تھے، جس کے متعلق اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں جو اس میں کوٹ بھی کی گئی ہیں، اور آپ کے جا کر ان کا آیت نمبر بھی بتایا گیا ہے، آپ جا کر چیک کر لیجئے گا۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ جو خرابیاں پچھلی امت میں آئیں، ہم وہ خرابیاں اپنے اندر سے نکال دیں اور وہ خرابیوں پہ ہم نہ چلیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ دیکھو پچھلی امتوں کی طرح ہی تم میں خرابیاں پیدا ہوں گی، تو بتانے کا مقصد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تم ان خرابیوں سے بچنا۔ اس لیے آپ فرماتے تھے کہ اب میرے بعد جو بھی نیا کام تم دین سے جوڑو گے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف جائے گی، اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں نئی نئی بدعتوں سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص توکل تو صرف اللہ ہی پر رکھنا چاہیے۔ یہاں تک صرف یہی بتانا تھا۔ اب جو واقعہ شروع کریں گے ہم چھوٹا سا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق لیں گے، پھر اعلان نبوت کے بعد سے پھر ترتیب بائی واقعہ ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔